السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد، قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، پڑھ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک۔ اور دامن حضور کو نہ چھوڑیں گے کبھی ہم گناہ گار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اور کام وہ لے لیجئے، یہ پیغام ہے، یہ نصیحت ہے۔ اوورآل گفتگو زیادہ نہیں کروں گا، ماشاءاللہ تمامی اکابرین نے، علماء مشائخ نے، محدثین نے، مدرسین نے، کوئی مہربان ہے، کوئی منور ہے، کوئی اللہ بخش ہے، کوئی باقی ہے، کوئی محمود ہے، کوئی شوکت ہے، کوئی سہیل ہے، یہ سب مجھ سے علم میں کہیں زیادہ بڑے ہیں، میرا صرف قد بڑا ہے، لیکن علم میں یہ سب مجھ سے، بلکہ علم کا پہاڑ ہے یہ سب میرے سامنے، میں ان کے سامنے ذرہ ہوں۔ علم میرا محمود نے بتا دیا، ان کو میں چھٹپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، اور آج ماشاءاللہ مجھ سے بھی، حالانکہ قد ان کا بھی چھوٹا ہے، لیکن علم میں مجھ سے بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ان کے ماں باپ کی جو محنت میں جانتا ہوں، اور پھر خود ان کی اپنی محنت، کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہے استادوں کی تعلیمات کے ساتھ، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ جو تقریروں میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ محنت کا ثمر ضرور دیتا ہے، تو یہ محنت کا ثمر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، ورنہ ان کا جو ہم نے سخت وقت بھی ہم نے دیکھا ہے عمیر کا، گھر کا، تو یہ ماں باپ جو پالتے ہیں بچوں کو اور پھر ان پر محنت کرتے ہیں، اور ان بچے خود بھی محنت کریں، تو اگرچہ ماں باپ اس وقت بیچارے کہ بہت علیل ہیں، والد صاحب تو بہت زیادہ علیل ہیں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، والدہ بھی بہت علیل ہیں، لیکن دین کی خدمت کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے۔ یہ ہے ان کی طرف سے پیغام۔ پھر اساتذہ کرام نے بہت سارے پیغام دیے، تو زائد ان کی بات میرے پاس تو بچا ہی نہیں، میرے پاس تو پتھر ہیں، میں تو جیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، علم ارضیات کے پتھر تو مار سکتا ہوں میں، لیکن پتھر میں کوئی عقیق بھی ہوتا ہے،
کوئی ڈائمنڈ بھی ہوتا ہے. تو وہ ڈائمنڈ میں کوشش کر رہا ہوں پہنچانے کی جو میں نے جیولوجی سے ہٹ کر سیکھا. وہ شخصیت ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں پچھلے 45 سال سے مطالعہ کر رہا ہوں. ابھی کئی علماء کی عمر 45 سال نہیں ہوگی. میں 45 سال سے ایک شخصیت کا مطالعہ کر رہا ہوں اور میں نے ان کے بہت سارے آسپیکٹ دیکھے ہیں. آپ کو ایک بتا رہا ہوں. آپ مفتی بن گئے، آپ کو فتویٰ آئے گا، اگر علم نہیں ہوگا تو فصلوا علی ذکر کے بعد آپ کیا کریں گے؟ فصلوا علی ذکر تو آپ سے کہا گیا نا، تم سے لوگ پوچھیں گے، تمہیں جواب دینا ہے. تو مفتیان کو تمام علوم کی ابجد تو کم از کم ضرور معلوم ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں معلوم ہے تو کئی دفعہ کہیں گے دس از ناٹ مائی سبجیکٹ، اور جس مفتی نے یہ کہا پھر مفتی نہیں رہا، پھر وہ مفتی نہیں رہا. سوال چاہے میڈیکل سائنس کا ہے، چاہے فزیکل سائنس کا ہے، میتھمیٹیکل سائنس کا ہے یا ارتھ سائنس کا ہے، یو ہیو ٹو آنسر اٹ. اس لیے تمام علوم جو پہلے پڑھائے جاتے تھے شاید اب سب نہیں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اب آپ نے ان کو پڑھنا ہے. احمد رضا کا نام لینا ہی کافی ہے، یعنی نام آتے ہی ذہن میں آتا ہے کہ بہت بڑا عالم. احمد رضا کا نام آتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے کہ بہت بڑا عالم، کہ اس کے زمانے میں جیسا نہیں تھا اور 106 برس گزر گئے اس جیسا عالم نہیں آیا. تو آپ سب کے لیے بھی اس وقت رول ماڈل اگر عالم کے اندر پچھلی صدی میں کوئی ہے تو وہ احمد رضا ہے. جتنا اس کا مطالعہ کریں گے اتنے ہی علوم کا مطالعہ کریں گے آپ. کاش کہ آپ سب ایک دفعہ فتاوی رضویہ کا مکمل مطالعہ کر لیں. آپ سے بڑا مفتی بھی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو تمام علوم کا آپ احاطہ کر لیں گے. صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک چھوٹی سی بات. اب مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا زیادہ، 1.5 مہینے میں بستر پہ رہا ہوں، لیکن ہماری محمود صاحب کی محبت میں مجھے آنا پڑا کہ دیکھوں جا کے اس بچے کا اب کیا رنگ ہے. خوشی ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کے پاس ہر علم کا سوال آتا تھا. فتاوی رضویہ کی جلد سوئم، بلکہ جلد اول ہی جا کے دیکھیں آپ، اس کے اندر جتنے بھی رسائل ہیں اس کو غور سے پڑھیں. وہ سب عربی میں ہے زیادہ تر. آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے مشکل ہے. سوال آیا آدھی لائن کا کہ وضو تیمم کس مٹی سے کیا جائے. آدھی لائن کا ہے فتاوی کا سوال کہ پانی اویلیبل نہ ہو تو تیمم کس مٹی سے کیا جائے. آپ جواب دے سکتے ہیں پاک مٹی سے کر لو، جواب ختم ہو گیا. اتنا ہی ہوگا نا. لیکن احمد رضا نے اس آدھے لائن کا جواب فتاوی رضویہ کی پوری جلد میں دیا. اس میں 6 رسائل ہیں اس مٹی سے متعلق. یہ ہے علم. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے مفتی بن جائیں، اچھے عالم بن جائیں، تو ایک دفعہ فتاوی رضویہ کا بالصحابہ مطالعہ ضرور کیجیے گا. تو اس میں مٹی کے اقسام کے اندر انہوں نے 1200 سال کی فقہاء کرام، کتنے؟ 1200 سال کی فقہاء کرام کی سب انہوں نے نکالا. یہ ہے تحقیق، اس کو کہتے ہیں تحقیق. 1200 سال کے فقہاء کرام نے جس زمانے میں جس مٹی کا ذکر ہے اس سب کو آپ نے ان لسٹ کیا. وہ نکلے 74 اقسام سے تیمم جائز ہے 12 سال کے. لیکن انہوں نے خود اضافہ جو ہے وہ 80 سے زیادہ کر دیا.
80 سے زیادہ فرد واحد نے اضافہ کیا. اقسام کتنی ہو گئی سب؟ 150 ہو گئی. تو اب اندازہ کیجئے ان کے علم کا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس پر بھی وہ تحدیث نعمت پر کیا کہتے ہیں کہ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کر. وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهَا آئے 2 جگہ آئی ہے. ترضاہو 2 جگہ آئی ہے نا. اللہ مجھ سے وہ کام لے لے. تو انہوں نے کیا ترجمہ کیا منظوم؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے بھی دعا ہے اور رسول اللہ کی طرف استغاثہ ہے کہ یا اللہ وہ کام لے لیجئے جس میں آپ راضی ہوں، یا رسول اللہ وہ کام لے لیجئے جس میں آپ راضی ہوں، تاکہ جو میرا نام ہے نا رضا 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 یہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہو نام رضا تم پر کرو. تو دوستوں عالم بننا آسان ہے، عالم رہنا مشکل. یہ رہنے والے میں دیکھ رہا ہوں 30 سے 35 سال ہو گئے بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ، لیکن بہت کم ہوتے ہیں. آپ نے ان کو دیکھنا ہے، ان کا عکس بننا ہے تاکہ آپ کے ماں باپ کا بھی درجہ بلند ہو اور آپ کا بھی ذکر خیر ہمیشہ ہوتا رہے. نصیحت تو نہیں ہے کر سکتا میں آپ علماء کو، میں خود تو غیر عالم ہوں، غیر عالم نصیحت نہیں کر سکتا، لیکن صرف بڑا بھائی سمجھ کر نصیحت قبول فرما لیجیے. اپنے آپ کو عالم کبھی مت سمجھیے گا. کیوں؟ ذرا سا غور کر لیجیے گا صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، 3 دور کے افراد کو انہوں نے کیسی محنت کی ایک ایک حدیث کے لیے. آپ لوگ ابھی لوگ جانتے ہیں، ہم زیادہ آپ جانتے ہیں. تو جو انہوں نے محنت کی ہے اتنی محنت تو نہیں ہو سکتی، لیکن اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ جو ان کا کردار تھا آپ نے وہ کردار اپنانا ہے. کردار نہیں ہے علم بیکار. تو آپ نے اپنے ساتھ کردار بنانا ہے، اور کردار کے لیے آپ کے سامنے یہ ایسے علماء موجود ہیں. اللہ بخش بھی ہیں، منور صاحب بھی ہیں، باقی صاحب بھی ہیں، مہربان صاحب بھی ہیں، اور بھی دیگر. ان کو دیکھیں، ان سے سیکھیں. اور میرے خیال ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، کس نے کہا تھا، ایک نصیحت ہی سمجھ لیں یا وصیت، کیا کہوں میں اس کو، اتنا کم موبائل استعمال کریں گے اتنے اچھے عالم بنیں گے آپ. وما علینا الا البلاغ.